نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں نبی کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں محمد عثمان علی بٹ اویئرنیس گروپ آف نیٹ ورک کے ساتھ ایک مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے ملحد نوا مسلمان۔ جی میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جنہوں نے یوٹیوب پہ بہت آتم مچائی ہوئی ہے۔ یار مجھے ہنس آتا ہے یار، وہ بندہ کرتا کیا ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرائیں، ان کو دینی تعلیم بھی حاصل کرائیں۔ تو اگر کوئی بچہ یا بندہ تھوڑا سا بھی دین کا علم حاصل اس نے کیا ہو یا وہ رکھتا ہو، تو وہ انجینئر صاحب کی جو ہے نا ویڈیو، اس کی درجیاں اڑا دے گا۔ تو اکثر قادیانی حضرات اس بندے کی ویڈیو کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے پیجز پہ، اور بولے بالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ظاہری صورت ہے وہی ایک مسلمانوں والی ہے کہ اس نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو ساتھ ساتھ اس نے وہ کیا کہتے ہیں شلوار میں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے تو وہ ایک بٹکیلا سا بندہ ہے جو صرف بکواس کرتا ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب آپ بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور سنیں گے، اور جو آپ کے مرزائی ہیں وہ بھی، تو غصہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ بھی اس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں جس طرح کہ وہ میں کر رہا ہوں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے بات کی وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ وہ یار تو علامہ صاحب نے چینل کرنا پہ ہیں، کوئی دماغ نو ہاتھ مار، کوئی مناظرہ ہوندا اپنے علم دے برابر بندے نال، زار دی کوڑ کلی تے چتیروں جفے۔ مگر کوئی گل نہیں ہے، میں صرف اس ویڈیو وچ انٹروڈکشن پیش کرنا پیا وا۔ مرزا صاحب تہاڈا تے مرزائی تسی بھی سن لیو، سارے جڑے مرزائی نے نا وہ بھی سن لیو۔ تو جڑی نیکسٹ میری اگلی ویڈیو آئے گی نا، وہ میں جڑے انہیں سوالات کیتے ہیں نا جواب بھی داں گا، پھر تسی تھلے کمنٹ کر کے آپ ہی دسیو کہ کون بندہ ٹھیک ہے کون نہیں۔ تو میرے استاد محترم نے کل صبح کال کی انہوں نے کہ تسی کیا مناظرے دا چینل کرنا، تو چلو مناظرہ کرنا، تسی خادم حسین صاحب کرنا، چلو ٹھیک تسی میرے نہ کر لو، تو پھر اتوں نس گیا۔ وہ ریکارڈنگ میرے کول ہے، جدو اگلی ویڈیو اپلوڈ کرا گا نا انشاءاللہ وہ جی ریکارڈنگ وہ بھی اپلوڈ کرا گا۔ تو نالے گجرانوالے دے وچ عالم دین نے مفتی سید محمد مبشر رضا قادری صاحب، انہوں نے بھی ختم نبوت ٹائم کے اتنے جی ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں سن لیا۔ تو انہوں نے دوجی گل ہے کہ تیری اپنی ویڈیو بڑے تضاد نے یار کی کری ہے۔ پہلے تو یہ بندہ انجینئر صاحب وہ یہ بکواس کرتے ہیں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر سخت زبان یوز کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بات نہیں، سخت زبان یوز کر لینی چاہیے، مگر جو حق بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، تسی بھی ذرا برداشت کریو۔ تو یہ جو اس نے علامہ صاحب کے خلاف جو اس نے بکواس کی ہے، یہ سستی شہرت کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کام کرے، اس کو صرف ایک کام چھوڑا سا کہ وہ جو سب سے مشہور پرسنالٹی ہے اس کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دے، تو لوگ اس کو جانا شروع کر دیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ تو یہی ہے۔ تو باجی جی انجینئر صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو باجی کا لفظ میں دیا ہے، باجی وہ بھی کیوں میں بتاتا ہوں کیوں، تسی پنجابی بندے تسی بھی جان دیو کی مطلب ہے کی نہیں۔ تو گھر میں بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا، اس کو اپلوڈ کرنا، اور آگے صرف 2-3 بندے بیٹھے ہونے، اور واٹس ایپ پہ جو تو نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں وہ بھی پتہ سب کو، اور چیلنج کرنا، اور پھر مناظرے سے بھاگ جانا۔ اور تیری ویڈیو میں خود تضاد ہوتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں علامہ صاحب کو کہ وہ آ کے میرے ساتھ بات کریں، اور پھر اس ویڈیو میں نا میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، مسلمانوں کے سامنے ویڈیو ہے اور آپ اس کا جواب دیں۔ بھائی جان تھوڑا کو دماغ کم لو، تو ذرا نا دماغ سے ہلے ہو، پہلے ایک الفاظ بولیا کرو یا ایک جملہ، تو وہ اتنے قائم رہا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائی میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کفر نے اپنا جو طریقہ واردات وہ بدل لیا ہے۔ پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ سامنے سے بات کرتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کون ہمارے خلاف ہے، کون دشمن ہے، کون دوست ہے، مگر اب دراصل اس نے تھوڑا سا نا اپنا طریقہ واردات تھوڑا سا چینج کر لیا ہے۔ اب یہ داڑھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، امامہ شریف پہنتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے بیس میں آ کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک شعر بولنا چاہوں گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب علامہ خادم حسین صاحب نے تو اگر تجھے چیلنج کر دیا نا، تیرا قبول کر لیا، تو صحیح بات مرزا جو تیری توتی ہے نا وہ گلی ہو جانی ہے، تیرا پیشاب جانا نکل، اور تجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں ادھر ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں ابھی جواب نہیں دے رہا، ابھی میں ان کا انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں۔
तो कहते हैं जो फक्की होंगी फक्की जैसे तुम यूज करते ए भी फक्की पहना होता एंटी वेनम ठीक है ना, बड़े एंटी वेनम जो घर बोलते ना मैं भी वही दे रहा हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਗਾਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਝ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਗਰ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਾਅਵੇ ਦੂਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ है हाँ जी। और तुम बात करते हो मुनाजरे की ठीक है ना, मज़य्यद साहब आप ज़रा अपना दिल थाम कर रखें और ये बात सुनें। ये कहता है कि मैं किसी आलम को मैं नहीं मानता, कुरान पाक की तफसीर को मैं नहीं मानता, अहादीस को मैं नहीं मानता ठीक है, किसी फ़िक़्ह को मैं नहीं मानता, मैं ख़ुद ही हर चीज़ निकालने वाला बंदा हूँ ठीक है, और जो हदीस है वो भी मैं मान लेता हूँ जो मेरी समझ में आ जाए। और तुम भी वही काम कर रहा है जो मिर्ज़ा कादियानी करता था, उसकी सोच में जो बात आती थी कुरान पाक की हदीस की खुद तफसीर करनी, उसके अजीब से मतलब निकालने, और तुम्हें उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वैसे है तो ही मिर्ज़ा ही है, तो मैंने पीछे को कर दिया इस वीडियो में, तो ज़रा वो भी याद रखें ठीक है। और कहता ना मैं सल्फ़ी हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना मैं वहाबी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, मैंने सबको तुल के रख दिया है, मैं से सच्चा मुसलमान हूँ। भाईजान अगर आप इनमें से नहीं है ना कोई, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि तू वाकई मरदई का पुत्र है ठीक है। तो हूँ है ना कही कि मेरा प्यो सुन्नी बरेलवी, तो यह भी एक टर्म है, तू यार कि तू भी जो तो थोड़ा कोई इलम है ना, थोड़ा इलम है वो जरिए तेन भी पता होगा कि यदा मतलब की है ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो होंगे इंज कि पहला बंदा बड़े बड़े दावे करता है अपने आप को मुसलमान कहता, फिर आस्ता आस्ता दीन तो खारज हो जाता है। तो उम्मीद है तुम भी कोई ना कोई जरूर करोगे पेशेनगोई, तो फिर तुम कितने होर ही जाओ निकल। पहला बंदा सुन्नत छड़दा, नफल सुन्नत वाजबात छड़दा, फिर फर्ज छड़दा, फिर आस्ता आस्ता सब कुछ छड़दा, फिर दीन इस्लाम छड़ दिंदा। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं जवाब दाँगा मरज़ई साहब का, तो जोड़े जिन्हें मरज़ई हवाले ने वो दरअसल अपना दिल थंब रखन, तो मैनू अवेयरनेस ग्रुप ऑफ नैटवर्क के नाम दें इजाज़त। नैक्सट वीडियो में फिर हाजिर होगे। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अवेयरनेस ग्रुप ऑफ नेटवर्क के साथ एक और प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ मोहम्मद उस्मान अली भट्ट जी। मैं अब मोहम्मद अली मरज़ई साहब के जवाब देने के लिए इधर मैं हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा इल्म हो तो वो उसका जवाब ज़रूर देगा। तो रही बात, वो तो कहते हैं कि मैं मौलवियों से मुनाज़रा भी नहीं करता और उनसे बात भी नहीं करना चाहता, तो ठीक ये तो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो क्योंकि मैं तो मौलवी हूँ ना मेरा साहब, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ जी। और सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन साहब के बयानात और डॉक्टर अशरफ असद जलील साहब, पीर साक़िब मुस्तफ़ा साहब, अल्लामा साक़िब बिन इक़बाल शामी साहब की तक़रीर सुनता हूँ और अपने वालिद साहब से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो अब जो उन्होंने एतराज़ किया मैं उनके जवाब दूँगा। तो बड़कीले साहब, सॉरी आपको क्या नाम रखा था मैंने, पहले तो आपको देता हूँ एंटीविनम ठीक है ना, जो आप अपनी टर्म में कहते हैं, क्योंकि आप बहुत इंजीनियर तो आपको बहुत पता है, तो प्लीज़ इसको जिस तरह मर्जी समझना। तो फिर ये इस बात को सुनो, मैं इधर बैठा हुआ ना, आपने पहले ये कहा था औरत साहब वुमेन, क्योंकि आप पर्दे में रहती हैं हर वक्त अपने घर में और एतराज़ात कुछ करते हैं, आपकी वीडियो में 2-2 3-3 सिर्फ तनाज़ात होते हैं।
آپ نے کہا کہ 1994 میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیل میں آیا کرتے تھے اور میں ان کا بیانات سنتا تھا، تب وہ بہت اچھے تھے اور اب وہ ذرا عجیب لینگویج یوز کرتے ہیں۔ مرزا صاحب ذرا خیال رکھیو کہ نموسے سادہ مسئلہ کیا جو مسئلہ ہے، بس میں دسو جڑی انہوں نے تحریک بنائی تحریک لبیک یا رسول اللہ، وہ کس واسطے پہ موٹیو جڑا نا مین مقصد کی یہ، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا کیا تب بھی ہم نرم لہجہ رکھیں گے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دینا، کیا تب بھی یہ رکھیں گے؟ اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ اگر نہیں تو علامہ خادم حسین صاحب کے جو وہ کیا کہتے ہیں ویڈیوز وہ نکال کے دیکھنے کہ ان میں وہ کیا کہتے ہیں لبیک لبیک، یا تو ایسے کرتے ہیں پھر بولتے ہیں یا رسول اللہ، یا لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ جو پروننسیشن ہے نا جو جس کی آپ بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کو سیکھ رہے ہیں، تو میں بھی ان میں سے ہی ہوں اور ہم بھی یہی لگاتے ہیں نعرہ۔ تو نہیں اگر نہیں کیے تو یوٹیوب چینل کھول میرا اویئرنیس کے نام سے ہے، تو وہاں پہ دیکھ لے کہ میں کس ورڈ کو کس طرح بولتا ہوں کس طرح نہیں بولتے اور لوگ کس طرح بولتے ہیں۔ یہ بس کہتے ہیں نا کہ جب آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے تو بندہ پھر کیا کیا کرتا کیا کیا نہیں کرتا، تو پھر تیرا بھی تھوڑا سا علاج ہونے والا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر تو نے یہ اعتراض کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہر ایک کو کافر کہتے ہیں اور کافر کرا دیتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتا کہ علامہ خادم حسین صاحب نے اب تک کتنے فتوے دیے ہیں اور کن کن لوگوں کو انہوں نے کافر قرار دیا ہے۔ اگر انہوں نے جتنے فتوے دیے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ غلط ہے تو پھر آگے مجھے بات کروں گے۔ تو نے خود اپنی منہ سے بکواس کی تھی کہ میں تمام سام الحرمین کو سارے فتوے پڑے ہوئے ہیں، میں علامہ کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں ان کے جو فتوے ہیں انہیں خطا خانہ میں ان کو مانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر علامہ صاحب کے بارے میں بھی یہی تیرے الفاظ کیوں نہیں تھے اور اس کو بھی پہلے تو تھوڑا سا بیان کر کے ان کے فتوے کیسے تھے اور کن کن کے خلاف ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟ واہ۔ اور ایک اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک بہت اچھا سٹائل ہے اور یہ اپنی جگہ واقعی ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ یوز کرتا ہے جس کے دو مطلب ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں فتویٰ نہیں لگاتا کسی کے اوپر، میں ٹھیک ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، تو یہ واقعی ٹھیک ہے، یہ فتویٰ دے نہیں سکتا نا، یہ عالم نہیں نا، یہ مفتی نہیں نا، تو یہی وجہ کہ یہ فتویٰ دے نہیں سکتا۔ اس کو بھی آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، وہ صرف فتنہ برپا کرنا چاہتا اور کچھ نہیں۔ اور یہ جو مرزا صاحب اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں احمد خان صاحب، چاہے آپ ان کو عیسائی کہیں، مرزائی کہیں، یہودی کہیں، تو جو مرضی کہیں، کیونکہ یہ ہے تو یہ ملحد نا، یہ ملحد کے مختلف نام ہیں۔ تو کیونکہ آج کل بہت سے ازم چاہ رہے ہیں، گوگلزم، سیکولرزم، زینزم، لبرلزم، تو یہ بھی ایک اندر ایڈ کر لیں مزید اس کو، کیونکہ یہ جس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں نا تو ان کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اور یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں ان کو تحریک لبیک یا رسول سے بہت نفرت ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب جی تسی گھر بیٹھے ہو، تسی پردہ دار عورت ہو، قائد ہو، تو ٹھیک ہے، تو باہر آنے کی لوڑ کو نہیں، بعد کم مردہ نہیں سامنا ہے، تو علامہ خادم حسین صاحب سامنے پہ نا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نبی دے نال عشق محبت ہے تو لگے ہیں، تسی گھر ہو چپ کر کے۔ تو ایک جڑا بندہ جنوں فالج ہو گیا ہے وہ سارا کام کرتا پیا 22 تو ود ملکوں میں، وہ جڑی تحریک چلتی پئی ہے تو وہ جڑی تقریراں نے کنورٹ ہو چل پئی ہیں، تمہیں پتا بڑی نفرت ہے جڑے تہاڈے مرزائی بھائی نے، انہوں نے کوئی سپورٹ کرنے والا بندہ ہے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو نہ ہی وہ ایڈا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ علامہ خادم حسین سے کیا بات ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ، آئی سلیوٹ یو علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ تو یہ گل یاد رکھو میری ویڈیو دیکھنے والے ہو کہ میں مولوی نہیں ہوں، تو مینوں تو بلا یار، ہمیں تو بلاؤ نا، ہم آنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ مولوی سے ملازہ نہیں کرتے تو ہم ہیں نا، ہم آئیں گے آپ کے پاس، جیل میں آئیں گے، آپ ادھر آئیں ہمارے پاس، آئیں گجرانوالہ میں آئیں۔ اور تو نے ایک یہ اعتراض کیا تھا با یزید بستامی پر، تو نے یہ بکواس کی تھی تو نے بکواس کی تھی کہ میں اپنے پتر کا نام نہ رکھاں، تو رکھنا بھی نہیں نا، میری گل سننا۔ اصل گل ہے تو کیا ہی کہ جڑے نا، اچھا تو اس تو وڈی بکواس ہے کی کہ جڑے حضرت امیر معاویہ نے، سوری اردو میں آ جاتا ہوں تاکہ میں محمد مرزا صاحب اکیلے آپ کو نہیں، میں نے بات سمجھانی، لوگوں کو بھی سمجھانی ہے۔ تو مرزائی نے یہ بکواس کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا نام تو لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس کے باپ تھے، اور کھوتے دا پترا تو ذرا تمیر نہ گل کر، تے جڑے فکر نہ تو تعلق رکھنا نا وہ بھی سانوں پتا کہ وہ کون ہے تو کون نہیں۔ تو ایک دیتا ہی حوالہ کہ کتاب دا کہ احادیثوں کا مجموعہ او زبیر زئیز، ٹھیک ہے نا، وہ تعلق رکھتا ہے کہ وہابیاں دے نال، تے وہابیاں تو گزرن والے آ تے میں کنے نام وہاں واسطے تیار ہاں، تے جڑے تہاڈے بڑے بڑے علماء کرام نے وہ بھی تہاڈے وہاں تیار ہیں کہ کنا نام معاویہ کنا نہیں، تے اسی اپنے نا ضرور رکھنے ہیں۔ تے تیری ویڈیو تھلے میں کمنٹ کیتا ہی، تو جڑی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہی حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دے وشکار وچ ڈفرینس پتہ کرنے واسطے، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے میں نے کمنٹ کیا تھا تو وہاں پہ 50,000 لائک آئے تھے اور تیرے خلاف تھے وہ بیانات، انہوں نے میری پوری، میں نے 8 سے تقریباً 10 لائن کی وہ تجھے تحریر لکھ کے سینڈ کی تھی، تو تب بھی تم باغ گیا تھا،
تو پہلے پھر مجھے گالی ملی اور پھر میرا کمنٹ ڈیل کر دیا گیا، کیونکہ اس سے لوگ متاثر ہو رہے تھے اور صحیح باغی طرف آ رہے تھے اور تیرے خلاف تھے۔ تے ذرا نا گل وچوں کوئی ہو رہے، میں پھر تو نہیں کہوں گا۔ اور تجھے یزید نام سے بہت نفرت ہے نا، یزید اللہ کا نام ہے نا، تم تو توحید والے بندے ہو نا، زیادہ توحید والے۔ تو یہ بتاؤ کہ جو امام بخاری، پھر یہ اعتراض تو امام بخاری کے اوپر بھی جاتا ہے کہ جو وہ احادیث لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے بخاری میں اور مسلم میں، تو پھر تم ان کو بھی ماننے سے انکار کر دو گے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس کے اوپر سے تو یزید بن ہارون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہیں ان سے بھی تو احادیث لی گئی ہے نا، یہ اعتراضات ڈائریکٹ امام بخاری کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں حدیث نمبر جو بخاری کی ہے 12 28 55 91 اور 109 143 149 181 اینڈ 190، تو جناب یہ کس کے خلاف جا رہی ہیں؟ کہ پھر امام بخاری غلط لے کے ہے نا، امام بخاری نے یہ سب کچھ غلط کیا نا، تو پھر تم علامہ صاحب کو چیلنج کرتے ہو، پہلے اس کا جواب دے دو۔ تو نے پھر یہ بکواس کی کہ علامہ خالد حسین یزید صاحب یہ یزیدی ہے، اس کی پوری پارٹی یزیدی ہے، پھر امام بخاری کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ وہ تو یہ سب احادیث لے کے آئے ہیں نا۔ تو نے یہ کی کہ کشف المحجوب میں وہ جو تو نے عبارت پڑھی ہے، تو میں اس کا یہی جواب دینا چاہتا ہوں، کیا تو نے داتا صاحب کو نبی سمجھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ انسان ہے نا، کہ اسے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان سے سب کا امکان نہیں ہے؟ تو اگر یہی بات ہے تو غلام رسول سیدی صاحب کی جو بخاری کی شرح ہے اس کو جا کے پڑھنا، کیا امام بخاری سے صاحب نہیں ہوا؟ وہاں پہ اجماع ہے نا۔ نہ تو احادیث کی تفسیر کو مانتا ہے، نہ تو حدیث کو مانتا ہے، میں وہی مانتا ہوں جو میں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر تو اسے مناظرہ کیسے کریں؟ اگر یہی بات ہے تو مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے کہ اللہ تیری سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی کہ تو وہی مانتا نا جو تیری سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اگر اللہ تیری سمجھ میں آ گیا پھر تو وہ اللہ نہ ہوا، کیونکہ اللہ تو عقل سے برابر ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں۔ میں تو پھر یہی کہوں گا نا تجھے۔ اور پھر زبیر علی زئی صاحب کو تو نے حوالہ پیش کیا کہ یہ ہماری بک ہے اور یہ ہماری کتاب ہے، تو ان کی پارٹی نے ہی نام رکھے ہوئے ہیں معاویہ۔ ہاں جی، تو یہ میں تجھے جواب دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں جواب دے رہا، ٹھیک ہے مرزائی صاحب؟ اس کا جواب ضرور دینا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں۔ اور رہی بات، ہم اپنے باباؤں کی بات نہیں مانتے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہم جو اسلام کے اصول ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، سمجھنے کی طاقت عطا کرے، اور تم جیسے لوگوں سے بچنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگے، تب تک عثمانیہ بٹ کو اینڈ اوین گروپ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔